جی ناظرین، ابھی جو کراچی سے ٹیم تشریف لائی ہوئی ہے ان کے ایک ممبر جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ کراچی سے اسپیشل یہاں پہ اس تربیتی کیمپ میں جو ایز اے لیکچرار تشریف لائے ہوئے ہیں آئیں ان سے ان کا تعارف بھی جانتے ہیں اور ان سے یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ جو تربیتی کیمپ ہے یہ ورکشاپ کروانے کا کیا مقصد ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو ہمارا 2 روزہ تربیتی ورکشاپ ہے، یہ ہمارا جو دینی مدرسہ بورڈ ہے مجمع العلوم الاسلامیہ، اس کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے ٹیچر ٹریننگ کا، ادارہ برائے تربیت اساتذہ و ادارہ جاتی ترقی، یہ اس کا پورا نام ہے۔ تو اس ورکشاپ میں ہمارا یہ جو سفر ہم نے کیا ہے، اس میں ہمارا پروگرام ہے کہ آج یہ 2 دن ہو گئے ہم بورے والا میں تربیت کر رہے ہیں، اس کے بعد یہاں سے ہم جائیں گے لاہور میں بھی 2 دن کی ٹریننگ ورکشاپ کروائیں گے، اس کے بعد جائیں گے مانسہرہ، پھر سوات، پھر اسلام آباد اور آخر میں ٹیکسلا میں، اسی طرح 2 دن کی ورکشاپس یہ کرتے رہیں گے۔ اس ورکشاپ کا مقصد یہ ہے کہ جو شعبہ تحفیظ القرآن کے اساتذہ اکرام ہیں ان کے تدریس کے معیار کو بلند کیا جائے اور ان کے اندر وہ مہارتیں پیدا کی جائیں کہ جس کے نتیجے میں بچوں کی جو تعلیم ہے وہ بہتر سے بہتر ماحول میں ہو اور وہ معیاری ہو اور وہ بچے جو ہے نا زیادہ معاشرے کے لیے پروڈکٹیو ثابت ہوں۔ ٹیچر ٹریننگ کی اہمیت بہت زیادہ ہے، لیکن مدرسے کے نظام میں میرے علم میں نہیں ہے کہ کسی بورڈ نے باقاعدہ ٹریننگ کا ڈپارٹمنٹ قائم کیا ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مجمع العلوم الاسلامیہ اس حوالے سے یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے کہ انہوں نے یہ ڈپارٹمنٹ قائم کر کے اس کا آغاز کیا ہے، اور اس سے مجموعی طور پر مدرسے کی جو اساتذہ ہیں اور ان کے طلبہ ہیں ان کی کارکردگی میں اضافہ ہوگا اور ماحول بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ یہ جو تربیتی ورکشاپ ہے اس میں ہم نورانی قاعدہ کا طریقہ تدریس، حفظ اور گردان کا طریقہ تدریس اور حفظ کے مدرسے کا نظم و نسق کیسے سنبھالا جائے، اور اس کے علاوہ بچوں اور اساتذہ کی نفسیات، اور ایک اہم موضوع ہے کہ بغیر مار پیٹ کے بچوں کو پڑھانا۔ تو چونکہ یہ بڑی ایک شکایت ہوتی ہے کہ بھی جو حفظ کی درسگاہیں ہوتی ہے اس میں چونکہ کام زیادہ ہوتا ہے، اساتذہ کے اوپر ایک ٹینشن ہوتی ہے، اسٹریس ہوتا ہے، تو اس کے نتیجے میں جو ہے نا اساتذہ بعض اوقات بچوں کی پٹائی کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں بچے پھر یا تو تعلیم چھوڑ دیتے ہیں یا پھر وہ یعنی ان کے نفسیاتی مسائل ہو جاتے ہیں۔ تو ہماری کوشش یہ ہے کہ اساتذہ کو تربیت اس حوالے سے دے دیں کہ جو شریعت کا حکم کیا ہے معصوم بچوں کے حوالے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کیسے پڑھایا اور سزا کے متبادل طریقے کیا ہیں جو آج کل کے نفسیات کے ماہرین نے تجویز کیے ہیں، اور قرآن کریم کا کیا اسلوب ہے پڑھانے کا، تو یہ سب ہم اس میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، یہ آپ نے تو یہ 2 روزہ جو تربیتی کیمپ ہے اس کے حوالے سے ساری چیزیں بتا دی، اب اپنا تھوڑا سا تعارف بتائیں تاکہ ہمارے ناظرین جان سکیں کہ آپ اس بورڈ سے، اس ادارے سے اور اس جو ڈپارٹمنٹ سے کب سے وابستہ ہیں؟ جی، میرا نام الطاف الرحمن ہے اور میں نے جامعہ دارالعلوم کراچی سے درس نظامی کی تعلیم حاصل کی ہے، پھر تخصص پہ افتاء کیا ہے جامعۃ الرشید سے۔ اس کے علاوہ میں نے کراچی یونیورسٹی سے فائنانس میں MBA کیا ہے، اور زیبس یونیورسٹی کراچی سے ایم فل ایجوکیشن لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ میں کیا ہے، اور ٹیچر ایجوکیشن میں اقرا یونیورسٹی سے میرا PhD ہے۔ تو یہ جو تعلیم ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ تعلیم مدارس کی فلاح اور بہتری کے لیے استعمال ہو، اور یہ جو ہمارا جامعۃ الرشید کا شعبہ ہے، میری تقریباً پچھلے 24 سال سے میں جامعۃ الرشید سے وابستہ ہوں، اور وہاں ایک شعبہ ہے کراچی انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ کے نام سے، اور اس کی ذمہ داری بھی میرے پاس ہے۔ اس کے علاوہ جو نیا بورڈ تعلیمی بورڈ ہے مجمع العلوم الاسلامیہ، اس کی ٹریننگ کے شعبے کی ذمہ داری بھی میرے پاس ہے۔ اچھا، ابھی آپ نے کہا کہ یہ جو بورڈ ہے جس کے زیر اہتمام یہ تربیتی کیمپ جو ہیں، یہ ورکشاپ جو ہیں وہ جاری ہیں، یہ کب بنایا گیا؟ یہ آپ نیا کہہ رہے ہیں، تو یہ کب جو ہے وہ مارد وجود میں آیا؟ یہ تقریباً کوئی 1 سال سے کچھ مہینے زیادہ ہوئے ہیں کہ یہ بورڈ جو ہے باقاعدہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے منظور کیا گیا ہے، اور اس کے بورڈ کی منظوری کے چند مہینے بعد ہی ہم نے ٹریننگ کے شعبے کا اجرا کر لیا تھا، اور اب تک ہم تقریباً 950 کے قریب اساتذہ کی تربیت کر چکے ہیں۔
اور اس کے علاوہ ہمارے بورڈ کی ایک امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ جو دینی مدرسے میں ایک ٹریڈیشنل ایجوکیشن تھی وہ تو آلریڈی یہاں پر ہے، یعنی ناظرہ، حفظ اور درس نظامی وغیرہ کی تعلیم۔ اس کے علاوہ ہم چاہ رہے ہیں کہ جو درس نظامی پڑھنے والے بچے ہیں وہ عصری علوم بھی حاصل کریں۔ تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ درس نظامی کے جو بچے ہوتے ہیں، میٹرک ہماری داخلے کی لازمی شرط ہے کہ بچے نے میٹرک کیا ہوا ہو تو ہم اس کو داخلہ دیتے ہیں۔ اس کے بعد درس نظامی کے دوران بچہ جو ہے وہ آئی کام کرنا چاہے، انٹرمیڈیٹ آرٹس میں کرنا چاہے یا وہ کمپیوٹر سائنس میں کرنا چاہے، وہ درس نظامی کے ساتھ ساتھ وہ کرتا ہے۔ اور انٹر کے بعد جو ہے جو 4 سال کا بی ایس پروگرام ہے، اس میں بچے جو ہے نا ان کو بھی آفر ہم کرتے ہیں کہ وہ بزنس ایڈمنسٹریشن کی تعلیم کرنا چاہیں، وہ کمپیوٹر کی تعلیم کرنا چاہیں، وہ جو ہے نا لاء کی یا ایجوکیشن کی ڈگری لینا چاہیں، درس نظامی کے ساتھ ساتھ یہ ان کے لیے اویلیبل ہوتا ہے، یہ چوائس ہوتی ہے۔ اس وقت بھی جامعۃ الرشید میں درس نظامی کے طلباء میں سے 50 طلباء جو ہے نا بی ایس بزنس ایڈمنسٹریشن کر رہے ہیں آلریڈی۔ جی اچھا، اس کے ساتھ یہاں پہ جو بورے والا میں یہ آج جس کا آخری روز ہے اس ورکشاپ کا، یہاں پہ مکمل اساتذہ اکرام جو ٹیچر حضرات آئے ہوئے ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے اور یہ کتنے مدارس سے وابستہ ہیں؟ اس وقت جو میرے علم میں جو میں نے ابھی چیک کیا ہے، میرے خیال میں 130 سے زیادہ افراد اس ورکشاپ میں شریک ہیں، اور وہ تقریباً کوئی 52 یا 54 مدارس ہیں ان سے وابستہ ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت خوش آئند بات ہے کہ یہ طلب اور یہ ڈیمانڈ مدارس کے اساتذہ میں پہلے سے موجود تھی کہ ان کو تربیت دی جائے، لیکن اس ڈیمانڈ کو پورا نہیں کیا جا سکا کسی بھی وجہ سے۔ تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں مجمع العلوم الاسلامیہ کا یہ ایک انقلابی اقدام ہے کہ انہوں نے اس ڈیمانڈ کو جو ہے وہ میٹ کیا اور وہ اس کو پورا کر رہے ہیں الحمدللہ۔ جی جزاک اللہ، جی جزاک اللہ، آپ کی گفتگو کا بڑا یہ ہمارے ناظرین کو بھی بڑا فائدہ ہوگا اور ہمیں بھی فائدہ ہوگا۔ بے شک ایم یو آئی جو ہے وہ اس میں خاصی جو ہے وہ محنت کر رہا ہے تاکہ دور جدید کے جو ہیں وہ ٹولز اور ٹیکنیک کو استعمال کرتے ہوئے جو ہمارے دینی مدارس ہیں ان میں جدت لائی جائے اور اس چیز کو زیادہ فروغ کیا جائے۔ جی